نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں شوق و محبت کی وجہ سے مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ مبارک، ماہ میلاد کی آمد سے قبل ہی عمومی طور پر ایک میسج جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے، فارورڈ ہوتا ہے، دیگر عام مہینوں سے متعلق بھی ہوتا ہے، لیکن ماہ میلاد سے متعلق بھی بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ یہ وائرل ہوتا ہے۔ 2 ماہ ہیں جن کے لیے زیادہ وائرل ہوتا ہے یہ میسج، ماہ رمضان اور ماہ ربیع الاول۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مہینوں کے ساتھ وائرل ہوتا ہے۔ وہ میسج یہ ہوتا ہے کہ جو ماہ مبارک میلاد کی پہلی جو ہے مبارکباد دے اس کے لیے جنت واجب، اس طرح کا کوئی میسج جو ہے وہ اس مضمون کا ہوتا ہے، اور اس کو لوگ آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں مبارکباد کے میسج کے ساتھ۔ تو اولاً تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس طرح کی کوئی حدیث مبارکہ نہیں ملتی، لہٰذا اس بات کو احادیث کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ جان بوجھ کر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے، جو بات آپ نے نہیں کی وہ آپ کی طرف منسوب کرے، جو حدیث آپ کی نہیں اسے آپ کی حدیث بتائے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو لہٰذا اس طرح کے میسیجز کو ہرگز آگے فارورڈ نہ کیا جائے، اس طرح کی کوئی روایت یا حدیث مبارک نہیں ملتی۔ ہاں ویسے مبارکباد دیں ماہ میلاد کی، لیکن اس کو حدیث پاک سے جوڑ کر یا اس کے اوپر فضیلت بیان کر کے کہ جو پہلے مبارکباد دے گا اس کے لیے جنت واجب ہوگا، یہ ہرگز درست نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ تک کسی کا یہ میسیج پہنچے تو آپ بھی اصلاح کی نیت سے اس کی اصلاح کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ میسیج درست نہیں ہے، اسے آگے ہرگز فارورڈ نہ کریں۔ اور نہ صرف یہ کہ ایک یہ میسیج، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ میسیجز، خاص طور پر جو کہ دینی میسیجز ہوتے ہیں، ان کو عام کرنے سے پہلے ان کی اتھینٹک ہونا معلوم کر لیجئے کہ وہ درست ہیں یا نہیں ہیں۔ درست ہوں تو ہی آگے فارورڈ کریں، اگر غلط میسیج کو آپ آگے فارورڈ کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے بھی گناہ جاریہ کی صورت بن جائے۔ لہٰذا کوئی بھی دینی میسیج یا دینی کے علاوہ بھی بسا اوقات بعض میسیج دنیاوی بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کفریہ بات ہوتی ہے، دین کی کسی بات کا مذاق اڑایا گیا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آگے فارورڈ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں احتیاط ضروری ہے۔ ماہ مبارک کی آمد سے قبل ہی عشاقان رسول اپنے گھروں کو، محلوں کو، گلیوں کو سجاتے ہیں اور چراغاں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک وسوسہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا جو کیا جا رہا ہے کہیں یہ اسراف میں شامل تو نہیں؟ سید اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خاں علیہ رحمۃ الرحمن سے یہی سوال کیا گیا، اور آپ نے یہ نقل جو ہے وہ اپنی آپ کے ملفوظات کے اندر بھی یہ سوال موجود ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ جتنی چیزیں جو ہے وہ زیب و زینت آرائش کی اختیار کی جاتی ہیں ماہ میلاد کے موقع پر، کیا یہ اسراف نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خیر میں اسراف نہیں اور اسراف میں خیر نہیں۔ خیر یعنی بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہے،
اور جہاں اسراف ہے وہاں بھلائی نہیں ہے، کیونکہ اسراف تو ناجائز اور گناہ ہے، تو ناجائز اور گناہ کے کام میں بھلائی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے اسی کے اوپر بیان فرمایا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک محفل کے اندر مختلف چراغ جو ہے وہ روشن کی۔ ایک شخص آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ یہ اتنے سارے چراغوں کی تو یہاں پر حاجت نہ تھی، اور یوں بدگمان ہو کر وہ جانے لگا۔ صاحب محفل جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی تھے، اس شخص کی قلبی کیفیت پر مطلع ہوئے تو آپ نے جا کر اسے پکڑا اور اسے بلا کر کہا کہ جو شمع بھی یعنی جو چراغ بھی غیر اللہ کے لیے جلایا گیا ہے اسے بجھا دو۔ چنانچہ بجھانے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی بھی چراغ نہ بجھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے جو اعمال اور افعال کیے جاتے ہیں ان کے اندر اسراف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی عظمت و شان کو ظاہر کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، یہ جائز کام ہے، یہ اسراف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس وسوسے کی کاٹ بھی ہو جانی چاہیے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی کے اندر چراغاں بھی کرنا چاہیے، جھنڈے بھی لگانے چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ آئیے ہم چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور کالز کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز دیجیے۔ غلام یاسین مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے عزیز وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اور وہ ٹرین کے ذریعے جانا چاہ رہے ہیں۔ ٹرین بھی حدود حرم کے اندر ہی ریلوے اسٹیشن ہے، کیا وہ حرم شریف سے احرام باندھ کر سیدھا ریلوے اسٹیشن سے ٹرین پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ چلے جائیں بہتر ہے، یا گھر سے احرام باندھ کر پہلے میقات جائیں، میقات میں نفل پڑھیں، پھر دوبارہ ریلوے اسٹیشن جا کر ادھر سے ٹرین پہ بیٹھ کر عمرے کے لیے روانہ ہوں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبر کے اوپر جو موم بتی لگاتے ہیں خوشبو والی سیٹ میں لگاتے ہیں، یہ لگانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں۔ جی مزید کال۔ مہتاب عالم مراد آباد سے بول رہا ہوں، یو پی انڈیا سے۔ میرے ہاتھ پہ یہ لکھوا لیا تھا میں نے 10-15 سال پہلے بچپن میں، اب مجھے یہ جو ہے ختم کرنا پڑے گا یا ایسے ہی میرا کام چل جائے گا؟ دین کے متعلق اس کے بارے میں بتائیے۔ جی پہلا سوال جو ہے وہ مسجد نبوی شریف سے ہمارے سائل محترم نے ہم سے پوچھا ہے کہ عمرے پر جانا چاہ رہے ہیں، بذریعہ جو ہے وہ وایا ٹرین جانا چاہ رہے ہیں، تو اب یہ احرام کہاں سے باندھے؟ اگر دیکھیں مدینہ شریف سے جا رہے ہیں تو میقات سے پہلے پہلے احرام باندھنا ہوگا، لہٰذا میقات سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں۔ ٹرین جو ہے وہ مدینہ شریف سے اگر جا رہی ہے اور میقات سے پہلے ہی یقیناً جو ہے وہ جاتی ہوگی، تو جب میقات کا مقام آئے تو اس سے پہلے جو ہے وہ احرام کی نیت کر لیں۔ خاص وہ مقام آنا ضروری نہیں ہے، کہ ضروری نہیں کہ ٹرین کی جو روٹ ہو وہ وہی روٹ ہو جو کہ عام سفر والا ہے، بس والا ہے، کہ جہاں پہ وہ ذوالحلیفہ کا مقام آتا ہے، میقات کا مقام آتا ہے، جسے اب ابیار علی کہا جاتا ہے، تو وہ مقام ہے، یہ ضروری نہیں۔ اس کی محاذات میں، اس کی سمت میں جو دوسری جگہ ٹرین کے روٹ پر پڑ رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ میقات شمار کیا جائے گا، اور وہاں اس سے پہلے پہلے احرام باندھنا ہوگا۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے جب مکۃ المکرمہ کی جانب بڑھتے ہیں تو 2 میقات آتے ہیں۔ پہلا میقات ابیار علی آتا ہے، اور دوسرا میقات جو ہے وہ جحفہ کی محاذات کا میقات آتا ہے، رابغ کے قریب۔ تو اگر وہ والی محاذات سے پہلے پہلے بھی احرام باندھ لیا تو بھی ان کا یہ احرام باندھنا درست ہوگا، اور کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، اور گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو دیکھ لیں کہ میقات سے پہلے پہلے بہرحال احرام باندھنا ضروری ہے، گھر سے باندھیں زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر میقات سے پہلے پہلے بھی باندھ لیں گے تو پھر ان کا احرام بھی درست ہوگا اور ان پر کوئی دم بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر میقات میں جا کر جو ہے وہ باندھتے ہیں، یعنی میقات
کا ٹائم جو جگہ ہے وہ گزر جاتی ہے، اب اس کے بعد باندھتے ہیں تو میقات سے گزرنا بغیر احرام کے یہ جائز نہیں ہے، لہذا اگر ایسا کیا تو گناہ گار بھی ہوئے، دم بھی لازم ہوگا، اور حکم یہ ہوگا کہ واپس پلٹ کے آئیں اپنے میقات پر یا کسی بھی میقات پر چلے جائیں۔ اگر آفاقی ہے تو آفاقی میقات پہ جائے، ہلی ہے تو کسی بھی ہلی میقات پر چلا جائے اور وہاں سے جا کے دوبارہ احرام باندھ کر آ جائے اور توبہ کر لے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہمارا کہ خوشبو والی موم بتی تو خوشبو والی نہیں ہوتی، اگربتی خوشبو والی ہوتی ہے۔ بہرحال موم بتی اگر جلائی ہے تو اگر تو وہاں پر حاجت ہے کہ اندھیرا ہے اور رات میں لوگ قرآن کریم وغیرہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس صورت کے اندر ضرورتاً موم بتی جلانا جو ہے وہ جائز ہے۔ ہاں قبر پر رکھ کے نہ جلائی جائے، قبر سے تھوڑا دور رکھ کے جلائی جائے۔ یوں ہی اگربتی بھی جو حاضرین ہیں ان کے لیے جلائی گئی ہے کہ انہیں خوشبو جو ہے وہ پہنچے گی، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جلانا جائز ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ قبرستان کے اندر کوئی بھی نہیں ہے اور جا کے جو ہے وہ خوشبو کے لیے اگربتی جلا کر آ جاتے ہیں تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور وہ جب حاضرین کی خوشبو کے لیے لگائی گئی ہے تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عین قبر کے اوپر نہ لگائی جائے، میت سے آگ کو دور رکھنا چاہیے، لہٰذا دور جو ہے وہ ہٹ کر لگائی جائے۔ فی زمانہ قبرستان میں قبریں بہت زیادہ جو ہے وہ قریب ہوتی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے مردے سے تو دور کر رہے ہوں لیکن دوسرے مردے کے قریب کر رہے ہوں، تو بہرحال اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تمام مردوں سے دور ہی رکھ کر جلائی جائے جہاں پر جلانے کی حاجت ہو۔ تیسرا سوال یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ ہاتھ پر کوئی چیز گدوا لیتے ہیں، کوئی تصویر بنوا لیتے ہیں یا کوئی نام اپنا گدوا لیتے ہیں، تو یہ جو ہاتھ پر گدوانا ہے یہ ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والی عورت پر اور کروانے والی عورت پر لعنت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو گدوانے والی عورت پر اور گدوانے والی پر۔ تو لہٰذا یہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے لیے ناجائز و گناہ ہے، اور اس کے اندر چونکہ تکلیف بھی ہے اس اعتبار سے بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اب جن کا گدوا لیا گیا ہے اور وہ نکل نہیں سکتا مگر یہ کہ دوبارہ گدوا کر اس چیز کو اندر سے صاف کروایا جائے، تو اس کے اندر بہرحال پھر تکلیف ہوگی، تو اسلام جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو اذیت کے اندر مبتلا کرے، لہٰذا اس کو ویسا ہی رہنے دیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، کیونکہ بہرحال ایک گناہ تھا، اس کی آپ سچی توبہ کر لیں، لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، حتی الامکان کوشش کریں کہ اسے چھپائیں، کہیں ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ بھئی یہ پہلے کام ہوا تھا لیکن اب میں نے اس سے توبہ کر لی، یہ جائز نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کے اس دیکھے ہوئے کو دیکھ کر آپ سے بدگمان ہوں کہ یار یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، یا اگر آپ کوئی ایسی بڑی شخصیت ہیں کہ جس کو فالو کیا جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار انہوں نے یہ کام کیا ہوا تو اس کا مطلب جائز ہوگا، ہم بھی کر لیتے ہیں، تو اس لیے اسے چھپائیں، لوگوں کو بدگمانی کے اندر بھی مبتلا نہ ہونے دیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ کوئی آپ کی پیروی کے اندر وہ کام کرنے کے لیے آگے کی طرف چلا جائے اور وہ گناہ گار ہو جائے۔ جی مزید کون؟ میرا نام صفوان علی اتاری ہے، میں فرانس کے شہر پیرس سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتیان اکرام کی بارگاہ میں میرے 2 سوال عرض ہیں کہ بعض ممالک میں زندہ مچھلی کھائی جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا حلال جانوروں کی کھال کھا سکتے ہیں؟ ایک اور ویڈیو کال دے دیں۔ مظہر اقبال ڈنمارک کے شہر وڈینسے سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بیرون ممالک بعد ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کھانے کے لیے صرف گوشت ہی ملتا ہے۔ جی پہلا سوال یہ کہ زندہ مچھلی کھائی جاتی ہے، زندہ مچھلی کس طرح کھائی جاتی ہے واللہ عالم، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ زندہ مچھلی، ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ زندہ مچھلی پکڑ کر ہی اسے جو ہے وہ فرائی جو ہے وہ کیا جاتا ہو یا اسے پکایا جاتا ہو، تو یہ بہرحال جائز نہیں ہے کہ یہ تو ایذا دینا ہے جانور کو، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں جب جانور ٹھنڈا ہو جائے، وہ چاہے مچھلی ہو یا عام کوئی ہو، جب وہ مچھلی ہے تو وہ جب ٹھنڈی ہو جائے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے فرائی کیا جائے یا پکایا جائے۔ ایک سوال انہی کا تھا کہ جانوروں کی کھال، تو حلال جانوروں کی کھال بھی حلال ہے، وہ بھی کھائی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال ہمارا ویڈیو کا تھا کہ بیرون ممالک کے اندر گوشت کا معاملہ، کہ جہاں پر دیگر چیزیں نہ ملتی ہوں تو وہاں پر گوشت، اولاً تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی جگہ پر گوشت ہی ملتا اور اس کے علاوہ کوئی بھی حلال چیز نہ ملتی ہو، سبزی یا دیگر عام دالیں وغیرہ نہ ملتی ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال
گوشت کھانے کی اجازت اسی وقت ہے کہ جب کہ اس کے حلال ہونے کا آپ کو یقین ہو، غالب گمان ہو، جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ ذبح کیا گیا ہو، اور ذبح سے لے کر آپ تک پہنچنے تک جو اس کے شرعی تقاضے ہیں وہ بھی پورے پائے گئے ہوں، تو ہی وہ گوشت آپ کے لیے کھانے کی اجازت ہوگی، ورنہ اس کے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک میں رہنے والوں کو یقیناً گوشت کے معاملے میں حلال گوشت جو ہے وہ تمام شرائط اور تقاضوں پر پورا اترتا ہوا میسر ہو آسانی کے ساتھ، یہ تھوڑا مشکل ہے، لہٰذا احتیاط کرنی ہوگی۔ جی مزید کون؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا شوہر عمرہ کرنے جا سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی حق مہر ادا کرنے پر اصرار کر رہی ہو؟ کیا پہلے حق مہر ادا کرے یا عمرہ کرنے چلا جائے؟ جی مزید کون؟ میں سید عابد حسین شاہ تاریخ خیبر پختونخوا کوہا ڈویژن سے عرض گزار ہوں۔ دارالفتہ میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر اذان کے وقت کوئی کتا بھونکے تو اس کا کیا کیا جائے؟ جی مزید کون؟ سوال عرض خدمت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شہید، قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، پھر آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھتے ہیں جب شہید زندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کا جواب وضاحت کے ساتھ عنایت فرما دیں۔ جی پہلا سوال یہ کہ جناب بیوی حق مہر کا تقاضا کر رہی ہے اور شوہر جو ہے وہ عمرے پر جانے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے، تو کیا کیا جائے؟ اولاً تو حق مہر دیکھا جائے کہ وہ حق مہر جو ہے وہ کون سا ہے۔ حق مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معجل میم عین جیم لام، یہ وہ ہوتا ہے جو کہ فوری طور پر ادائیگی جس کی ضروری ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر معجل یا مؤجل میم حمزہ واو جیم لام۔ تو بہرحال اگر وہ غیر معجل ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ اگر اس کا کوئی ٹائم پیریڈ مختص کیا گیا ہے کہ فلاں وقت دیا جائے گا تو اسی وقت دیا جائے گا، اس سے پہلے بیوی کا مطالبہ درست نہیں۔ اور اگر اس مطالبہ درست نہیں سے مراد یہ کہ اس مطالبے کو پورا کرنا شوہر پر لازم نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس کا ٹائم پیریڈ جو طے کیا گیا اس کے اوپر ہی اس کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ اور اگر ٹائم پیریڈ طے نہیں کیا گیا تو پھر اس ملک کا عرف دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں جو عرف اس کا یہ ہے کہ پھر شوہر کی طلاق یا وفات کی صورت میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر تو غیر معجل ہے تو اس صورت کے اندر شوہر عمرے پر جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ ہاں معجل ہے تو پھر بہرحال اب وہ جو مطالبہ کر رہی ہے اس کی ادائیگی شوہر کے اوپر بنتی ہے، لہٰذا شوہر جو ہے وہ بیوی کا حق ادا کرے یا پھر اس سے اجازت لے، صلح وغیرہ کر کے اس سے اجازت لے کر جو ہے پھر عمرے کی طرف جائے۔ دوسرا سوال یہ کہ اذان کے وقت کتا بھوکے تو کیا کریں؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ، کسی جانور کے بھونکنے پر یا بولنے پر تو پابندی نہیں لگا سکتے، نہ ہی اس وجہ سے اس جانور کو مارنے کا حکم ہوگا، تو یہ کوئی ایسا وجہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ان چیزوں کو بہت زیادہ سینسیٹیو جو ہے وہ لے لیتے ہیں کہ نہیں کوئی تو مسئلہ ہے کہ یہ کتا جو اذان کے وقت ہی کیوں جو ہے بھونکتا ہے، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کتے کو بھونکنے دیں، کتے کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا سوال یہ کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہے تو پھر اس کا جنازہ جو ہے وہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جنازہ چونکہ زندہ ان معنوں میں کہ شہید کی جو زندگی ہے، جو دنیاوی زندگی ہے، بہرحال وہ ختم ہو گئی، ہاں اخروی زندگی اس کی جو ہے وہ ہے، اور اس کو مردہ ان معنوں میں کہ جو ایک عام طور پر جو مردہ کہا جاتا ہے اس اعتبار سے اسے جو ہے وہ مردہ نہیں کہا جائے گا، لیکن جو جنازے کا تعلق ہے وہ جسم سے جو ہے وہ روح کا جدا ہونا ہے، تو وہ پایا گیا، اس اعتبار سے جو ہے وہ جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی جو ہے وہ جنازہ پڑھا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو ہے وہ ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ جنازہ پڑھا گیا۔ ایک روایت یہ کہ درود و سلام کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور ایک یہ کہ جس طرح ہمارا معروف جنازہ ہے اسی طریقے سے جنازہ پڑھا گیا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً زندہ ہیں اور آپ کے حیات النبی ہونے میں کوئی مسلمان بھی جو ہے وہ شبہ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ اگر انہیں جو ہے وہ زندہ کہا جاتا ہے یا قرآن میں ان کو کہا گیا کہ انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ جو ہے وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے، تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں کہ ان کا جنازہ کیوں پڑھا جاتا ہے۔ ان کا جنازہ پڑھنے کا حکم بھی شریعت مطہرہ نے دیا، اور اسی شریعت مطہرہ نے یہ بھی حکم دیا کہ انہیں مردہ نہ کہو، لہذا جو شریعت کے احکام ہیں ہم ان تمام کو ہی فالو کریں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایمان نام رکھنا کیسا ہے؟
ایمان نام نہیں رکھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا گھر پہ آ کر ایمان ہے، جواب دیا نہیں ایمان نہیں، تو اب آپ تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھئی وہ بچی جس کا نام ایمان ہے وہ نہیں ہے، حالانکہ دوسرا مفہوم یہ ہو رہا ہے کہ ایمان جو ایک مسلمان کا ایمان جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے، تو یہ ایک غلط جو ہے وہ طرف بات جا رہی ہے، اس لیے اس طریقے کے نام رکھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کمپنی کے ذریعے فی لون لے سکتے ہیں، کیا فی لون جائز ہے؟ فی زمانہ ہمارے ہاں کمپنیز سے آپ لون لیں یا بینک سے لیں تو عمومی طور پہ انٹرسٹ کے اوپر لون ملتا ہے، تو انٹرسٹ پر اگر لون مل رہا ہے تو وہ لینا فی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا ایسی جگہ سے لون لیجئے جہاں سے بغیر سود کے آپ کو لون مل سکے، اگر نہ مل سکے تو پھر بہرحال جب تک حاجت شرعی متحقق نہ ہو اس وقت تک اس طرح کا سودی لون لینا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اگر ایک مسجد کی جماعت نکل گئی تو کیا واجب ہوگا کہ دوسری مسجد کی جماعت تلاش کرے؟ اگر اس کے گھر کے قریب ہی 2 مسجدیں ہیں اور دونوں مسجدیں اتنی مسافت پر ہیں کہ دونوں مسجدوں کی جماعت ہی اس پر واجب ہوتی ہے، تو اب اگر ایک جگہ نکل گئی اور دوسری جگہ باقی ہے تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ دوسری مسجد میں جماعت ادا کرے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس پر دوسری مسجد کی جماعت تلاش کرنا یہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں فضیلت حاصل کرنے کے لیے، جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جائے تو بہت اچھا ہے۔ بعض احباب کو میں جانتا ہوں اور دیکھا بھی ہے کہ ان میں بڑی طلب اور فکر جو ہے وہ ہوا کرتی تھی کہ جناب یہاں نماز نکل گئی، فلاں مسجد کے اندر جانا ہے، وہاں پہ جا کر نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک اچھی جو ہے وہ صفت ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکیوں کے لیے بھاگ دوڑ کرے۔ ہم دنیا کے لیے تو بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں لیکن نیکیوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوا بہت کم ہی افراد کو پاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ اکیلے نماز پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب ملے گا، باجماعت پڑھیں گے 27 گنا زیادہ جو ہے وہ ثواب ملے گا، تو کیوں 27 گنا کو چھوڑا جائے؟ بالکل 27 گنا کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے اور باجماعت ہی نماز ادا کی جائے۔ جی مزید کالز دیجیے۔ بھئی یہ ارشاد فرما دیں کہ جو مزارات پہ نمک وغیرہ رکھتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، کیوں رکھتے ہیں؟ جی مزید احسان علی، میں بابر اسلام سندھ سے بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر سارا دن درود شریف پڑھا جائے تو آخر میں دعا کیسے مانگی جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اعلیٰ میں وہ سارا درود شریف کا تحفۃ پیش کرنے کے لیے کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے؟ جی مزید کال۔ آج کل مسجدوں میں قالین موٹے موٹے طے والے ہوتے ہیں، کیا ان پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیے۔ جی پہلا سوال مزارات پر نمک سے متعلق ہے۔ تو تبرک کے طور پر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو اس کی اجازت ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ سارے لوگ ہی جو ہے بطور تبرک جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو لے جانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ درود پاک پڑھا تو اب اس کی ایصال ثواب اس کا کس طرح کیا جائے، دعا کیسی مانگی جائے؟ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا جو کچھ پڑھا ہے اس کی غلطی کو تاہی معاف فرما اور اپنی رحمت سے اس کا بیش بہا اجر عطا فرما، اور اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ نذرانۃ پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ تو یوں جو ہے وہ دعا مانگی جائے۔ تیسرا سوال موٹے قالین، یہ واقعی جو ہے وہ ایک فی زمانہ مسئلہ ہے۔ یورپ وغیرہ دیگر ممالک کے اندر تو جو ہے وہ 12 منتھس ہی جو ہے وہ قالین بچھے ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی خاص طور پر سردیوں کے مواقع پر موٹے قالین بچھا دیے جاتے ہیں۔ اب بسا اوقات قالین بھی بچھا ہوتا ہے اور قالین کے نیچے بھی جو ہے وہ فوم والا ایک بچھا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کو زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ سجدے میں پیشانی کا جمنا جو ہے وہ یہ ضروری ہے، اور جمنے سے مراد یہ کہ زمین کی سختی محسوس ہو، کہ مزید دبائے تو اور نہ دبے۔ تو اگر قالین کی وجہ سے اس طرح کی سختی زمین کی محسوس نہیں ہو رہی تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر
اس بات کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اولاً تو سب سے پہلی اس کے اوپر ذمہ داری انتظامیہ کی بنتی ہے کہ انتظامیہ بہت سارے کاموں کے اندر دین کے احکام سے ناواقف ہوتی ہے، وہ فقط مسجد کی زیب و زینت اور آرائش پر ہی لگی رہتی ہے، اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ میری یہ زیب و زینت جائز ہے یا ناجائز، میری اس زیب و زینت سے لوگوں کی نماز میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، ان کی نمازیں کامل ہوں گی یا ناقص ہوں گی، باطل ہوں گی یا فاسد ہوں گی، ان کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہوتی۔ وجہ دین سے دوری، ان کو معلوم ہی نہیں کرنا کیا کام ہے، ان کے ہاتھ میں بس ایک مسجد آ گئی ہے اور جناب چندہ آ رہا ہے اور پیسہ آ رہا ہے، تو بس اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ پیسہ لگاتے جاتے ہیں، جہاں دل چاہے لگاتے رہتے ہیں، کبھی کوئی چیز تبدیل کر دیے کہ یعنی اچھی بھلی چیزیں مسجد کے اندر جو ہے وہ درست نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہی کسی ایک جناب کمیٹی کے ممبر کو شوق چڑھا کہ نہیں یار یہ یوں تبدیل ہونی چاہیے، وہ تبدیل کر دی، حالانکہ اپنے گھر میں کوئی اس طرح فوراً چیزیں تبدیل نہیں کرے گا، لیکن مسجد کا پیسہ ہے اس کو جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، لہٰذا کسی نہ کسی چیز کے اندر ہر وقت جو ہے وہ خرچے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو اولاً تو یہاں پر سوچنا چاہیے کہ آپ مسجد انتظامیہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کے اوپر لوگوں کا چندہ اس کے پاس بطور امانت ہے، اس کو درست طریقے کے مطابق ہی اس پر خرچ کرنا ضروری ہے، اور پھر جہاں خرچ کر رہے ہیں وہاں بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر خرچ نہ کریں، بلکہ اس کی پہلے شرعی حیثیت پر بھی غور کر لیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ جناب میں قالین بچھوا دیتا ہوں، اچھا والا قالین لا دیتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کی طرف جائیں کہ یار اس ہمارے محلے کی اس مسجد کے اندر تو اتنا اچھا قالین بچھا ہوا، میری مسجد میں اس سے بھی زیادہ اچھا قالین ہونا چاہیے، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ قالین ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی نمازیں درست ہو جائیں، سجدہ جو ہے وہ درست طریقے سے ادا ہو جائے، ورنہ قالین تو اچھے سے اچھے آ جائیں گے لیکن نمازیں لوگوں کی جو ہے وہ ہوں گی نہیں۔ جب نمازیں نہیں ہوں گی تو پھر اس صورت کے اندر آپ کو کیا فائدہ، الٹا آپ کے لیے نقصان کی صورت ہے، گناہ کی صورت بعض صورتوں میں آپ کی بن سکتی ہے۔ تو لہذا یہاں پر شرعی احکام سیکھنا، جاننا اور علماء سے رہنمائی لے کر عمل کرنا یہ بہرحال ضروری ہے، اور خاص طور پر ان افراد پر زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو کہ منتظمین ہوتے ہیں۔ ایک شخص اپنی نماز ادا کر رہا ہے، وہ تو اپنے فعل کا ہی ذمہ دار ہے، اپنے فعل کے اسے فائدہ ہے، اپنے فعل کا ہی اسے نقصان ہے، لیکن جو دوسرے سب کی ذمہ داریاں لے کر جب آگے جو ہے وہ انتظامیہ بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، تو اب ان افراد کی وجہ سے جو فائدہ ہوگا اس کا ثواب یقیناً اسے بھی پہنچے گا، اگر اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو عمل نیکی کے عمل کے اندر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، آگے کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر نقصان اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کی نماز جو ہے وہ فاسد ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ بہرحال اس کا ذمہ دار بھی یہی شخص ہے۔ تو لہٰذا انتظامیہ کو خاص طور پر سب سے پہلے اس میں حاجت ہے کہ اس چیز کے اوپر غور کریں، اور اس میں فقط یہ کہ اگر کہیں آ بھی گیا تو اپنی انا کو آڑے نہ لایا جائے کہ جناب یہ تو ہم لے آئے اتنی مشکل سے، اب اس کو اٹھائیں گے تو مسجد کے لوگ کیا کہیں گے، نمازی کیا کہیں گے، نہیں، اس سے زیادہ آپ اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل کیا جواب دیں گے، لوگوں کی نمازوں سے متعلق رب تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی مسجد میں اس طرح کا قالین بچھا ہوا ہے تو انتظامیہ پر لازم ہے کہ اس کا جو ہے وہ کوئی متبادل نظام کرے۔ اگر مثال کے طور پہ نیچے جو فارم لگا ہوا ہے وہ ہٹ کر جو ہے وہ قالین ایسا ہو جائے گا کہ اب سجدے میں سر زمین پر جم جائے گا، تو ٹھیک ہے نیچے والا فارم ہٹا دیں، اور اگر جو ہے وہ نیچے والا فارم ہٹانے کے بعد بھی اوپر والے قالین کی کیفیت یہی ہے کہ اب بھی جو ہے وہ زمین کی سختی محسوس نہیں ہوتی، تو پھر بہرحال اس قالین کو فولڈ کر دیں، لوگوں کی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ اب اس قالین کا کیا کریں، اگر کسی نے ڈونیشن میں دیا تو اسے بتا دیں کہ بھئی یہ آپ واپس لے لیں، یہ جو ہے وہ مسجد کے اندر نہیں چل سکتا، اس کے اندر تو لوگوں کا سجدہ ہی نہیں ہوگا، تو نمازیں کیسے پوری ہوں گی۔ آپ نے ثواب کے لیے مسجد میں قالین بچھائے، یہاں پہ ثواب کے بجائے الٹا لوگوں کی نمازیں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں، تو آپ کو ثواب کہاں سے ملے گا، لہٰذا آپ اسے لے جائیں اور کوئی دوسرا قالین اس طرح کا دیں کہ جس کے اندر نماز درست ہو سکے۔ اور اگر چندے سے لیا ہے تو اب بہرحال یہاں پر بعض صورتوں کے اندر انتظامیہ پر تاوان کی صورت بھی بن سکتی ہے کہ اگر اس نے غفلت اور کوتاہی کر کے ایسی چیز لی جو کہ مسجد کے لیے درست ہی نہیں تھی، تو اب ایسی صورت کے اندر انتظامیہ جو ہے وہ خود جو ہے وہ گناہ گار ہوگی اور اس پر تاوان بھی بعض صورتوں میں بنے گا۔ تو بہرحال یہ احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اور جب کوئی نمازی توجہ دلائے نماز سے متعلق، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے کہ جب انتظامیہ کو نماز سے متعلق کسی چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو وہی بات کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کی بات کو خاطر میں نہیں لاتے کہ یار تم کون ہوتے ہو بولنے والے، ہم دیکھ رہے ہیں نا مسجد کو، ہم سنبھال رہے ہیں مسجد کو،
آپ یہ دیکھیں وہ بول کیا رہے ہیں. اگر وہ مسجد کی نماز سے متعلق یا جو ہے وہ مسجد کے معاملے کے شرعی معاملے سے متعلق کسی چیز کے اندر اگر آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو سنیں, سن کر آپ علماء سے اس کے اوپر رائے لے لیں کہ بھئی ایک یہ بات جو ہے وہ ہمارے کسی نمازی نے کہی ہے, آپ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے اور ہم اس میں کس چیز کے اوپر عمل کریں. بات ختم ہو گئی. اگر وہ بات اس بندے کی ویسی فالتو ہوگی, فضول سی بات ہوگی کہ جس کا شرعی معاملے سے کوئی تعلق نہیں, یا اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی اور وہ اس اعتبار سے کوئی آپ کو مشورہ دے رہا تھا, تو آپ کو یوں تسلی ہو جائے گی کہ بھئی علماء سے پوچھ لیا, اس کے مطابق عمل کرو. اور اگر واقعی اس نے آپ کے کسی معاملے پہ کسی ایک اچھی چیز کی طرف نشاندہی کی ہے تو اچھی بات ہے, آپ گناہ سے بچ جائیں گے, آپ جو ہے وہ اس چیز کو اپنی جو ہے وہ اس غلطی کو آپ جو ہے وہ مٹا سکیں گے, ختم کر سکیں گے. تو لہٰذا اس معاملے کے اندر محتاط ہونا بہرحال ضروری ہے. جہاں جو یہ ممکن ہو وہاں پر تو اولاً تو انتظامیہ کے بعد بہرحال پھر اپنی ذمہ داری اپنی نمازوں پر بھی آ جاتی ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ بھئی انتظامیہ یہ نہیں ہٹاتی تو اب ایسی صورت کے اندر میں یہاں پر کیا کروں. تو اگر تو کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ میں وہاں پر نماز ادا کر سکتا ہوں کہ میں جو ہے وہ جما سکوں تو میں وہاں پر جو ہے وہ نماز ادا کروں. اور اگر کوئی ایسی صورت نہیں بنتی تو پھر بہرحال اس کارپیٹ پر تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ پیشانی جو ہے وہ زمین پر نہ جمے, زمین کی سختی محسوس نہ ہو. اس معاملے میں احتیاط کرنے کی سخت ضرورت ہے, خاص طور پر سردیوں کے ایام اس حوالے سے. جی مزید کال دی. بتائیے کہ داتا کے دربار پر جا کر اس کو کیا ہاتھ لگا سکتے ہیں مزار کو, یا چوم سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مزید کال. امام کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھتا ہے سبحانک اللہم پڑھ کے وہ پھر ختم کھڑا ہو جاتا ہے یا اس کے بعد بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے؟ تو یہ بھی ایک سوال ہو گیا. دوسرا میرا سوال ہے, اگر امام کے ساتھ آدمی نہیں ہے, اکیلا نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے اکیلا, تو جیسے پڑھتا ہے الحمد شریف پڑھتا ہے, پھر کل پڑھتا ہے, اس کے بعد رکوع سے جیسے ہی کھڑا ہو کے ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد, وہ ہر نماز میں پڑھ سکتا ہے جیسے سنت ہے, وتر ہے, فرض ہے. پھر جب آدمی سجدے میں جاتا ہے, سجدے میں اٹھ کے پھر جیسے ہی بیٹھتا ہے پھر بولتا ہے اللہم اغفر لی, یہ بھی ہر نماز میں بول سکتا ہے, ہر سجدے میں, ہر رکوع میں, یہ اپنا ہر سجدے میں, ہر سجدے کے بعد اللہم اغفر لی بول سکتا ہے. اور جیسے ہی آدمی سامی اللہ لمن حمیدہ کر کے جیسے ہی کھڑا ہوتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھتا ہے. ہر نماز میں پڑھ سکتا ہے جیسے سنت ہے, فرض ہے, وتر ہے, نفل ہے, جماعت کے ساتھ نہیں ہے, جماعت کے ساتھ ہے. بس یہ میرا سوال ہے میرا بھائی. جی مزید کال. میرا نام عامر شاہ ہے جھنگ سے. سوال میرا یہ ہے کہ غیر آباد جگہ مسجد ہے, اگر اس مسجد کو ہم آبادی میں شفٹ کریں گے تو کیسے کریں گے, یا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ مہربانی فرما کے یہ جواب. جی پہلا سوال تھا کہ مزارات کو ہاتھ لگانا, چومنا. مزارات پہ حاضری کا طریقہ کار یہ ہے کہ مزارات سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں, صاحب مزار کو جو ہے وہ پیتانے کی جانب سے آئیں اور ان کے چہرہ مبارکہ کے سامنے قبلے کو پیٹ کر کے کھڑے ہوں اور سلام عرض کریں, اور 4 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے ہو کر کریں, اور مزارات کو نہ چھوئیں نہ چومیں, اور ویسے ہی سلام, دعا, فاتحہ وغیرہ پڑھ کر الٹے پاؤں جو ہے وہ واپس پلٹ آئیں. یہ مزارات پہ حاضری کا طریقہ ہے. تو مزارات کو چومنے سے بچنا چاہیے, یوں ہاتھ لگانے سے بھی بچنا چاہیے. ہمارے ہاتھ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان بزرگوں کی جو ہے وہ قبروں کو جو ہے وہ چوما یا چھوا جائے, لہٰذا ہمیں دور سے ہی سلام عرض کر کے واپس آنا چاہیے. یہ مزارات پہ حاضری کا سب سے اچھا طریقہ ہے. دوسرا سوال ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں یا انفرادی طور پر پڑھیں. پہلا تو انہوں نے کہا کہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں تو ثنا کے بعد کیا پڑھیں گے. تو امام کے پیچھے قرات نہیں کی جاتی, امام کے پیچھے مقتدی خاموش کھڑا رہتا ہے. امام قرات کرے گا, مقتدی اس کی قرات کو سنے گا, چاہے وہ سری نماز ہو جس میں آہستہ آواز میں تلاوت کی جاتی ہے جیسے ظہر اور عصر, چاہے وہ جہری نماز ہو جیسے مغرب, عشاء اور فجر. ہر کے اندر مقتدی امام کے پیچھے قرات کی جگہ پر خاموش رہے گا. اب انہوں نے پوچھا کہ اگر منفرد ہوں یا امام کے پیچھے ہوں تو جب اٹھتے ہیں تو رکوع سے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد جو کہنا ہے, تو یہ فقط
امام کے پیچھے مقتدی کے لیے ہی ہے یا منفرد کے لیے؟ تو مقتدی منفرد دونوں کے لیے ہے، اور ہر نماز کے لیے، چاہے فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو۔ یوں ہی جو سجدے سے اٹھ کر آپ جلسے میں بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی اللہم اغفر لی جو پڑھنا مستحب ہے، وہ ہر نماز کے لیے، چاہے آپ امام کے ساتھ ہوں، چاہے آپ منفرد ہوں، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو تو اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ کہ مسجد آبادی سے باہر ہے، غیر آباد جگہ پر ہے، تو اسے آبادی میں شفٹ کیسے کیا جائے؟ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے، جو کہ وقف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف ہوتا ہے، تا قیامت وہ وقف ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جو جگہ مسجد بن گئی وہ تا قیامت مسجد ہے۔ اب وہ جگہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، اس جگہ کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ جگہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی، چاہے آباد ہے یا غیر آباد ہے۔ ہاں یہ کہ کسی جگہ پر شرعی اعتبار سے مسجد قرار ہی نہ پائے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ آبادی نہیں ہے اور وہاں پر مسجد کی شرائط نہیں پائی گئیں، تو اگرچہ کسی نے کہہ بھی دیا تو بھی جو ہے وہ مسجد نہ قرار پائے، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ آبادی کی جگہ میں مسجد بنی تھی، اب وہ جگہ ویران ہو گئی، آبادی کہیں اور شفٹ ہو گئی، تو اب وہ بہرحال مسجد ہے، اب وہ تا قیامت مسجد ہی رہے گی، اس کی جگہ شفٹ نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کا جو ساز و سامان ہے، جب وہ پتہ ہے کہ وہ ساز و سامان جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہاں پڑے پڑے چور لے جائیں گے، یا جو ہے وہ جانور جو ہے وہ اسے جو ہے وہ خراب کر دیں گے، یا ویسے ہی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ سامان تو جو ہے وہ دوسری مسجد کے اندر شفٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس مسجد کی جو حدود بندی وغیرہ ہے وہ اسی طرح قائم رکھی جائے گی، اور اس کے اوپر اس طرح کا کچھ لکھ کے بھی لگا دیا جائے گا تاکہ اس کی تعظیم اور احترام اسی طریقے سے ہو۔ کل کو دوبارہ اگر اس جگہ آبادی ہوتی ہے تو لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مسجد کی جگہ ہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں پر اپنا گھر بنا لے یا کوئی اور ذاتی چیز بنا لے، کہ بہرحال جو مسجد ہوتی ہے وہ تا قیامت مسجد ہی رہتی ہے۔ ایک سوال جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ قبرستان عورتوں کو جانا چاہیے یا نہیں؟ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے، مرد قبرستان جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ گھر سے ہی فاتحہ اور اصالہ ثواب کریں، قبرستان جانے کی اجازت نہیں، نہ ہی اولیاء کرام کے مزارات پر اور نہ ہی اس کے علاوہ عام قبرستان میں اپنے رشتہ داروں وغیرہ کے یہاں۔ ایک سوال یہ کہ مسجد میں بیٹھ کر SMS کے ذریعے بات کرنا کیسا؟ دنیاوی بات مسجد کے اندر کرنا درست نہیں ہے۔ دنیاوی بات چاہے آپ زبان سے جو ہے وہ کر رہے ہوں یا SMS کے ذریعے سے کر رہے ہوں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کے گھر میں حاضر ہیں، اور ہمارا دل اور دماغ اور ساری چیزیں دنیا کی طرف جو ہے وہ مائل ہوں، تو یہ ایک ویسے بھی ایک نامناسب سی بات ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنیں وطر کی نیت کس طرح کریں؟ جس طرح اسلامی بھائی کریں گے اسی طرح اسلامی بہنیں بھی کریں گی۔ 3 رکعت نماز وطر واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر، تو یوں یہ الفاظ نیت کہہ کر وطر کی نیت کی جا سکتی ہے، تو مرد و عورت دونوں کے لیے سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آج سلسلے کے اندر ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔